باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسولوں کی کہانیاں یا زندگی یقیناً ہماری آج کی زندگی کے لیے ہمیشہ ایک اچھی مثال ہے، اس لیے ان کی زندگی کی مختلف حکمتوں کو سمجھنا سیکھیں، ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جسے ابراہیم بائبل میں ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سے انبیاء کے جد امجد تھے اور تمام بڑے نازل شدہ مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ان 25 پیغمبروں میں سے ہے جن کے ذکر قرآن مجید میں ہیں۔ وہ اولو العزم کے 5 انبیاء میں سے بھی ہیں، کیونکہ ان کو 5 انبیاء کے پاس کتابیں اور الہامی مذہبی قوانین ہیں۔ اللہ کے یہ 5 انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید میں 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف اسلامی روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 169 سال کے زندہ رہے، بعض کہتے ہیں وہ 175 سال زندہ رہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 195 سال زندہ رہے۔ تاہم تمام روایات سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر 150 سال سے زیادہ زندہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں جن کی آزمائش اللہ نے کی، اور سخت آزمائشوں اور چیلنجوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خادم کے طور پر دکھایا گیا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیشہ احترام کا رویہ دکھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جس نے وہ سب کچھ پورا کیا یا پہنچا دیا جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ سورہ نجم آیت نمبر 37۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر بن نوح ابن سرو ابن رغو ابن فبرغ ابن اہرا ابن شلہی ابن فرشند ابن سام ابن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوریہ کے قدیم شہر آر میں پیدا ہوئے، جسے بابل یا بابل موجودہ عراق میں واقع ہے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے والد ایک مشہور بت ساز تھے۔ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پتھر یا لکڑی سے ان بتوں کو تراشتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس وقت کچھ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سیاروں، ستاروں، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی عمر سے ہی وہ روحانی فہم و فراست سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی اور ہم ان سے ان کی وحدانیت، عقیدہ وغیرہ سے واقف تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51۔ اپنے ابتدائی بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے والد نے ایک عجیب مجسمے بنائے۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے ان کی تخلیق کے بارے میں پوچھا تو اس کے والد نے انہیں بتایا کہ یہ دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے بے ساختہ اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ بچپن میں ایسے مجسموں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے جیسے لوگ گدھوں اور خچروں کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں۔ ایک دن اس کے والد نے اسے مردوخ نامی مجسمے پر سوار ہوتے دیکھ لیا۔ اس وقت اس کے والد غصے میں آ گئے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ دوبارہ مورتی کے ساتھ نہ کھیلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میرے والد یہ کیسا مجسمہ ہے؟ اس کے بڑے کان ہیں، ہمارے سر سے بھی بڑے۔ اس کے والد نے جواب دیا، یہ مردوخ ہے، دیوتاؤں کا دیوتا، میرا بیٹا، اور 2 بڑے کان عظیم ذہانت کی علامت ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے اسباب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال نے حقیقت کو ظاہر کرنے میں مدد کی اور اس نے ان کے اور ان کی قوم کے درمیان کشمکش کا آغاز کیا، جس میں سب سے زیادہ اس کی مخالفت کرنے والے، اس کے رویے پر ناراض ہونے والے اس کے والد اور اس کے چچا تھے، جنہوں نے اس کی پرورش کی۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے ابراہیم، تو نے مجھ سے سخت خیانت کی اور میری بے عزتی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے،
جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کو نہ پوجیں، بے شک شیطان رحمان کا کبھی نہ فرمان رہا ہے۔ اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگے رحمان کی طرف سے عذاب، تاکہ تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ سورہ مریم آیت نمبر 42 تا 45۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد فوراً اٹھے اور اپنا غصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتار دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اس نے باپ سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کو جھٹلاتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ میں تمہیں سزا دوں، مجھ سے سلامتی کے ساتھ دور ہو جاؤ۔ سورہ مریم آیت نمبر 46۔ مندرجہ بالا آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں چٹان سے مار ڈالوں گا، اور جو میرے معبود کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یہ مناسب سزا ہے۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں آپ کو مزید نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ باہر نکل جاؤ۔ ایک عقلمند فرزند اور ایک عظیم پیغمبر ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بیوقوف نہیں بنایا اور نہ ہی اپنے والد سے بےعزتی یا بحث کی۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ پیغمبر کی اخلاقیات کو استعمال کرتے ہوئے مکالمہ کیا۔ جب اس نے اپنے باپ کی طرف سے سخت الفاظ اور قتل کی دھمکی سنی تو نرمی سے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ میرے لیے بہت اچھا ہے، اور میں تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے دور رہوں گا، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، امید ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اپنے رب کی دعا سے میں مایوس ہو جاؤں۔ سورہ مریم آیت نمبر 47 اور 48۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو اللہ کی مخلوقات کی خوبصورتی اور اس کی قدرت، حکمت اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتا کر قائل کرنے کی کوشش کی، تاہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ بت پرستی سے چمٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کفر کی حالت کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے ظاہر نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر بہت بڑا جشن ہونے والا ہے جس میں تمام لوگ شرکت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک شہر خالی نہ ہو جائے، پھر وہ احتیاط سے باہر نکلے اور اپنے قدم بیت المقدس کی طرف رکھے۔ اس کی طرف جانے والی گلیاں خالی تھیں اور مندر بھی ویران تھے، کیونکہ بیچارے بھی شہر سے باہر میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار کلہاڑی لے کر وہاں گئے اور اس نے دیوتاؤں کے پتھر اور لکڑی کے مجسمے اور ان کے سامنے نذرانے کے طور پر رکھے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد موجود تمام مجسموں سے پوچھا، کیا تم اپنے سامنے ہدیہ نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ سورہ صفات آیت نمبر 92 اور 93۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی اور ان کے چھوٹے معبودوں کو تباہ کرنے لگے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کر دیا سوائے سب سے بڑے کے۔ اس نے کلہاڑی کو اس کے کندھے پر لٹکا دیا کیونکہ اس مجسمے نے دیگر مجسموں کو تباہ کر دیا تھا۔ جھوٹے دیوتاؤں کو تباہ کرنے کے بعد اس نے سکون محسوس کیا۔ وہ مندر سے نکل گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی پرستش کرنے میں ان کی حماقت کا عملی ثبوت دینے کی اپنی نظر پوری کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق باقی معلومات ہماری دوسری ویڈیو میں ہوں گی۔